معن بن زائدہ کا بیان ہے کہ ایک زمانے میں خلیفہ منصور مجھ سے بڑا ناراض تھا، لہٰذا میں اس کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ منصور نے میری گرفتاری کے لیے انعام بھی مقرر کر دیا تھا۔ میں گھبرا کر اپنا بیس بدل کر ایک اونٹ پر سوار ہوا اور بارینہ کی طرف چلا تاکہ وہاں روپوش ہو جاؤں۔ چلتے چلتے میں جب بغداد کے محلے باب حرب میں پہنچا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص تلوار حمائل کیے ہوئے میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر وہ شخص میرے سامنے آ گیا۔ اس نے جھٹ میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر اسے زمین پر بٹھا دیا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے اجنبی بنتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ وہ بولا، تمہیں نہیں معلوم امیر المومنین کو تمہاری تلاش ہے؟ میں نے کہا، برادر تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری حیثیت ہی کہاں بھلا امیر المومنین مجھے کیوں تلاش کریں گے؟ وہ کہنے لگا کہ تم معن بن زائدہ نہیں ہو؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، کہاں میں اور کہاں معن بن زائدہ؟ وہ ہنسا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تمہیں خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں جتنا تم اپنے آپ کو پہچانتے ہو۔ اس کی بات سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ شخص پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو یہ جواہر کی ایک قیمتی مالا ہے، اس کی قیمت امیر المومنین کے انعام سے بہت زیادہ ہوگی، اسے تم لے لو اور مفت میں میرا خون اپنے سر نہ لو۔ میں نے مالا اس کو تھما دی۔ وہ کچھ دیر تک مالا کا جائزہ لیتا رہا، پھر کہنے لگا، اس کی قیمت کے متعلق تمہاری بات قطعاً درست ہے، لیکن تمہیں میری ایک بات کا جواب دینا پڑے گا۔ اس نے سوال کیا کہ بہت لوگ تمہاری سخاوت اور فیاضی کی تعریف کرتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا تم نے یہ ہار دیا ہے تو مجھے اپنی ساری دولت بخش دی ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے پوچھا، اچھا تو کیا 1/3 بھی نہیں؟ جواب دیا، 1/3 بھی نہیں۔ اس نے جواب میں پوچھا، تو کیا 10واں حصہ؟ میں نے جواب دیا، ہاں 10واں حصہ سمجھ لو۔ کہنے لگا، یہ تو بڑی بات نہیں ہے، خلیفہ منصور ہر مہینے مجھے صرف 20 درہم تنخواہ دیتا ہے اور اس ہار کی قیمت لاکھوں درہم ہے، لیکن تم اپنے مقابلے میں میری سخاوت دیکھو، یہ ہار میں تمہیں بخشتا ہوں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ہم دونوں میں سے زیادہ سخی کون ہے۔ اس نے مالا میری طرف اچھال کر اونٹ کی نکیل چھوڑ دی اور جانے لگا۔ میں نے اس کی بات سے جل کر کہا، اس توہین و ذلت کے مقابلے میں قتل ہی ہو جانا بہتر ہے، تم نے جو کچھ دیا ہے وہ لے لو اور مجھے گرفتار کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کر دو۔ وہ ہنسا اور کہا کہ تم مجھ سے زیادہ فیاض بن کر مجھے جھٹلانا چاہتے ہو، لہٰذا میں یہ ہار ہرگز نہیں لوں گا، اور یہ کہہ کر وہ فوراً چلا گیا۔ معلوم ہوا سخاوت صرف مالداروں کے ساتھ ہی لازم الملزوم نہیں ہے، ایک غریب آدمی بھی سخاوت کر سکتا ہے، اگرچہ ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سخاوت کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے سبق حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔